میرے گھر میں مہمانوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہے اور مجھے اس چیز پہ بہت زیادہ فخر ہے، بہت زیادہ میں اپنے آپ کو خوش قسمت اس چیز پہ محسوس کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کو اپنی رحمت کے لیے چنا ہے۔ تو ہمیشہ جب مہمان آتا ہے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، اور جب وہ جاتا ہے تو میں سیڈ ہو جاتی ہوں کیونکہ گھر کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ بس ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کو اسی طرح آباد رکھے، بلکہ جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کے گھروں کو ہمیشہ خوش آباد رکھے، آنے جانے والا بنائے، آمین سم آمین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو چیز تم جتنی زیادہ دینا شروع کر دو گے نا، میں اسی چیز میں فراوانی تمہارے گھر میں کر دوں گا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نا اپنے کپڑے بہت زیادہ دینا شروع کر دیتے ہیں، الماریوں میں بھر بھر کے نہیں رکھتے، جو ضرورت مند ہے اس کو آپ لوگ دے دیتے ہیں وہ کپڑے، تو آپ کے پاس کپڑے کبھی بھی کم نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے گھر میں جو آپ کا رزق ہے، وہ بھی اگر آپ لوگ بانٹنا شروع ہو جائیں، روزانہ کھانے کے ٹائم پہ آپ کے ساتھ ایک دو لوگ بیٹھ کے کھانا کھا لیں، تو اللہ تعالیٰ اس رزق میں اتنا اضافہ کرتے ہیں، اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ اور یہ ضروری بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ جو ساری باتیں میں نے کہی ہیں بس مہمانوں کو ہی کھلانا ہے، بس آپ نے کھانا کھلانا ہے، چاہے وہ آپ کی ہاؤس ہیلپ ہی کیوں نہ۔ آپ کے گھر میں ہاؤس ہیلپ اگر آتی ہے تو اس کا پیٹ بھرنے کی کوشش کریں، اس کو چائے، اگر وہ کھانا کھا کے آئی ہے تو چائے بنا دیں، کیونکہ یہ صدقہ ہے، یہ بہت بہترین صدقہ ہے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ایک بندے کو اگر آپ ایک ٹائم کا کھانا دے دیں گے نا، اس کے دل سے اتنی دعائیں نکلیں گی۔ چلیں اگر وہ بالفرض دعائیں نہیں بھی دیتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ ضرور سرخرو ہوں گے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کی ہاؤس ہیلپ ہے، کوئی کام والا ہے، کوئی کچرا اٹھانے آتا ہے، چلیں کام والی بھی نہیں ہے، کوئی کچرا اٹھانے آتا ہے، آپ اس کی اپنے گھر سے ایک بندے کا رزق منسلک کرتے، تو میں نے روزانہ کی ایک روٹی دینی ہے، سالن دینی ہے، اگر چائے دینی ہے۔ اکثر نا عورتیں مطلب مالکان جو ہوتی ہیں وہ ملازمہ اگر کھانا مانگ لینا ایک آدھی دفعہ تو دے دیتی ہیں، نیکسٹ ٹائم اس کو نہیں دیتی ہیں کہ کہیں اس کو عادت نہ ہو جائے۔ اور اگر وہ مطلب اگر اس نے کھانا مانگا ہے تو فوراً سے کہہ بھی دیتی ہیں اس کو کہ تمہارا تو میرے ساتھ طے ہی نہیں ہوا تھا، تم کھانا کس مطلب چکر میں مانگ رہی ہو۔ یہ بہت غلط سوچ ہے، بہت غلط اپروچ ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کو کھانا دینے والے؟ آپ اگر بول رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کے گھر سے وہ کھائے نا۔ اگر آپ کا دل تنگ ہے تو اللہ نے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ آپ اس کو کچھ کھلا سکیں۔ اگر آپ کو اللہ نے اس قابل سمجھا ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ آپ کا دل اتنا تنگ نہ کرتا اس کے لیے۔ تو اگر آپ لوگ کسی کو کھانا دیتے ہوئے اپنے دل کو تنگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہے۔ اپنے دل کو کشادہ کریں، اسپیشلی اپنی ہاؤس ہیلپس کے لیے، کام والیوں کے لیے۔ اور یقین مانیں جتنا مرضی کم کھانا ہے نا آپ کے گھر میں، اس کو ایک بندی کو کھانا کھلانے سے نا آپ کے گھر کا کھانا کم نہیں ہوگا، کسی بھی صورت کم نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو وہی کہا کہ جتنا زیادہ آپ کسی کو دو گے اتنی ہی آپ کے رزق میں، آپ کے کچن میں، آپ کی اس چیز میں برکتیں ہوتی جائیں گی۔ اور کسی بھی چیز کا زیادہ ہونا میٹر نہیں کرتا، اس چیز میں برکت کا ہونا میٹر کرتا ہے۔ آپ کے پاس تھوڑی بھی چیز ہے نا، اگر اس میں برکت ہے تو وہ پوری ہو جائے گی، اور اگر آپ کے پاس بہت زیادہ بھی چیز ہے، اگر اس میں برکت نہیں ہے تو وہ پوری ہی نہیں ہوگی، سب کے پیٹ بھی خالی رہیں گے۔ تو اٹس ناٹ اباؤٹ کوانٹٹی، اٹس آل اباؤٹ برکت۔ یہ جو ساری باتیں میں کرتی ہوں یہ صرف میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے کرتی ہوں، آپ کا ظاہر سی بات ہے پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ آپ کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ویسے میں نے آج بریانی بنائی تھی، بریانی بنا